بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حنیف قریشی اپنی اصلیت کو دکھاتے ہوئے طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بار بار میدان میں تو آ جاتا ہے، لیکن صرف ایک سوال اس کے سامنے رکھا تھا کہ اس سوال کا جواب دو اور آگے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس شخص کی علمی حیثیت اتنی ہے، درجنوں دفعہ یہ صفائیاں پیش کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ میں کوئی بغض نہیں رکھتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تقیۃً ایسا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اشتہار چھاپ کر ایک باقاعدہ ان کے خلاف مہم جوئی کا آغاز کیا تھا، اور پھر وہ شر پھیلتے پھیلتے بڑی آگے تک پھیل گیا اور ایک مخصوص قوم کو تیار کیا گیا جن میں سر فہرست ریاض شاہ کا طبقہ، عرفان شاہ کا طبقہ اور عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی کا، کہ یہ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنا بغض ایک مخصوص طریقے سے مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ بنیاد ساری اشتہار ہی تھا، اس پر پھر بڑی کتب لکھی گئیں، جواب در جواب ہوتے رہے، اور انہی کتب کی آخری کڑی جو تھی جوابات کے سلسلے میں، وہ عرفان شاہ کی ایک لوتی کتاب تھی جو اس نے بھی اسی اشتہار کے تسلسل میں لکھی تھی۔ اس پر ہم تفصیلی ریکارڈ سارا پیش کریں گے کہ پیچھے ہوتا کیا رہا عرفان شاہ کے ایمان کے سودے کرنے سے پہلے۔ تو قصہ مختصر، ایک سوال رکھا گیا کہ جس شخص نے اہل سنت کے لبادے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مہم جوئی کی بنیاد رکھی تھی اور درجنوں گالیاں دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس شخص کے بارے میں اپنا موقع پیش کر دے، صرف جواب دے دے کہ یہ شخص سنی تھا یا رافضی تھا، اس نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا یا رافضیت والا بیان کیا۔ اس ایک بات کے جواب دینے سے ایسا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، طرح طرح کی بدتمیزیوں پر اتر آتا ہے۔ ابھی پیر آف سواگ حضرت قبلہ پیر افتخار الحسن صاحب، ان کے بارے میں انتہائی بدتمیزی کے ساتھ میدان میں آیا۔ انہوں نے 40ویں پر جو بات کی، انہوں نے تو اسی بات کا اعادہ کیا جو میں نے کر دی تھی، انہوں نے بس اجمالاً بیان کیا، تفصیل اس کی وہی ہے جو ہم نے پہلے کی ہے کہ چیلنج ہم نے شروع کیا، اور چیلنج اسی بات پر شروع ہوا تھا کہ حنیف قریشی سنیت کا نمائندہ نہیں ہے۔ چیلنج کی بات تو جیلم سے چلی تھی، تم سنیت کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے تھے، میرا چیلنج تھا کہ تم سنیت کی نمائندگی نہیں کر رہے، تم فکر اعلیٰ حضرت، فکر مجدد اور فکر تاجدار گولڑا سے باغی ہو۔ اس پر تم نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا نہیں، پہلے وہ مسئلے خطا پر بات ہو جائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس پر بھی کرو بات، لیکن اس سے پہلے جس پر مناظرہ شروع ہوا، جس پر تم میدان میں آئے، ورنہ تو 3 سال سے چیلنج موجود تھے، ایک دفعہ بھی حنیف قریشی میدان میں نہیں آتا تھا، مناظرہ جہلم سے بات چلی تھی، تو اس پر جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ تم نمائندے نہیں ہو سنیت کے، اس پر بات ہوگی۔ پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے، امام جلالی سیدھے شرف سے بات کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گی، ان کے ایک قول پر بات کرنی ہے کرو، لیکن اپنے سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ تو پیش کرو۔ اتنی تمہاری اوقات ہے کہ سنی ہونے کی سند پیش کرنے سے قاصر ہو، پھر تم بھاگ گئے، اور جی میں زاہد نعمانی سے بات نہیں کروں گا، ہر دوسرے بیان میں میرے 4 5 دفعہ کلپ تو چلا دیتے ہو، اور بات کرتے ہوئے کہتے نہیں کرنی، بات کر بھی دیتے ہو، بات جاری بھی ہے، یعنی میرے جو کلپوں میں جواب دے رہا ہے، ظاہر بات ہے مجھے ہی جواب دے رہا ہے، بات تو چل رہی ہے۔ تو ہم نے اس پر بھی حنیف قریشی کے لیے آپشن رکھا کہ میرے جو درجنوں کلپ حنیف قریشی نے چلائے ہیں، تمام اہل سنت کی عوام خاص یہ سارے گواہ ہیں کہ درجنوں جو کلپ چلائے ہیں ان میں ایک جواب ہم نے مانگا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ چلو کلپ کی صورت میں ہی جواب دو کہ یہ اشتہار شائع کر کے رافضیت کی بنیادیں رکھنے والے کا کیا حکم ہے، یہ رافضی ہے یا نہیں ہے، اس کے مرید رافضی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے بیٹوں کا کیا حکم ہے۔
جو مناظرہ مانچسٹر 99 میں اپنے باپ کا نظریہ پیش کر کے میدان میں اترا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی تک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، تو حنیف قریشی اس بات کا جواب دے گا۔ آپے سے باہر ہونا اور مقدس نفوس کی بے ادبی توہین کرنا، یہ تو اس کا پرانا شیوا ہے۔ قبلہ پیر آف سواق کی اس قدر توہین، اس قدر ان کو برے القابات سے یاد کرنا، یہ کسی شریف آدمی کا کام نہیں۔ حنیف قریشی، تو صحابہ کا جتنا بڑا بغض رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تمہاری اصل میں تحریک بغض صحابہ والی وہ اسی طرح چلتی ہے جس طرح قادیانیت کی تحریک چلی تھی، کہ جو پہلے درجے کے اس کے مرید ہوئے وہ اسے رسول ماننے لگے، پھر کوئی مسیح موعود تک رہا، کوئی مجدد تک رہا۔ یعنی ایسا ایک فکری انتشار ہے قادیانیت کے اندر ہی کہ کسی ایک نظریے پر وہ بھی نہ رہے۔ یعنی ان کا مقصود یہ تھا کہ کوئی جس حد تک مانتا ہے اسی حد تک منوا لیا جائے۔ اسی طرح یہ فتنہ حویلیاں کی تحریک ہے۔ اول تو یہ نکلے تھے گالیاں دینے سے، لیکن جب پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت اور مجدد الفسانی کے ہوتے ہوئے گالیاں دینا تو بڑا مشکل ہے، اب شمشیر اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل بھی لیا لوگوں میں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اور دوسری طرف ریاض شاہ نے 30 سال اہل سنت کی صدارت بھی سنبھالے رکھی، لیکن کبھی بھی اہل سنت کا موقف اس مسئلے میں پیش نہ کیا۔ یہ ایک عرصہ سے اہل سنت کو چونا لگا رہے ہیں۔ ان کا انداز واردات یہی ہے کہ جو جس حد تک صحابہ کا بغض رکھ سکتا ہے اسی حد تک اسے قائل کیا جائے، لیکن ہم قرآن و سنت کے مطابق ان سے یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ ان کا ان لوگوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اور یہ صرف ہم خود ہی نہیں پوچھ رہے کہ ہماری خواہش ہے، اصل مسئلہ وہی ہے جو کتب میں بیان ہو گیا۔ یہ عقیدہ تحاویہ کی عبارت ہے، اس میں وعدے رکھا گیا نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تمام صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم۔ یہ ہے اہل سنت کا شعار۔ سنی ہونے کی علامات کے طور پر امام طحاوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا کہ ہم اس انداز کے سنی ہیں، نبغض من یبغضہم، کہ جو بھی صحابہ سے بغض رکھے گا ہم اسے بغض رکھتے ہیں۔ اتنا کافی نہیں کہ اہل سنت کو بیوقوف بنانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو، لیکن جب پوچھا جائے کہ جناب یہ جو گستاخیاں کر کر کے معاذ اللہ تباہیاں برپا کر کے گئے، ان کا کیا شرعی حکم ہے، تو اس وقت ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے نبغض من یبغضہم، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھیں گے تو پکے سنی بنیں گے۔ جب تک ان سے بیزاری نہیں ہوتی سنیت نہیں آتی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات کی روشنی میں آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا مکتوب نمبر 266 میں، جس طرح سچا مومن ہونے کے لیے کافری اور کفر سے بیزاری ضروری ہے، اسی طرح سچا سنی ہونے کے لیے مبغضین صحابہ سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ ان سے بغض رکھیں گے، نفرت کریں گے تو تب سنی بنیں گے۔ تو حنیف قریشی کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ صرف ایک شرط پوری کرے جو ہم نے پہلے دن سے اپنا لائحہ عمل پیش کیا، ہماری پالیسی وہی ہے۔ قبلہ پیر آف سواق نے بھی وہی پالیسی کا اعادہ کیا اجمالاً کہ آ جاؤ مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن سنی ہونے پر جو مناظرہ ہونا ہے وہ پہلے ہو کر رہے گا، اور مسلسل ہو بھی رہا ہے۔ میں نے تمہارے درجنوں کلپوں کا جواب دیا، اور حنیف قریشی اتنی جرت کا بھی مالک نہیں کہ ایک کلپ کا جواب دے۔ یہ بھی کوئی بہت بڑا منطقی سوال نہیں رکھا، یہ تو صرف اتنا پوچھا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت معاذ اللہ جہنمی نظر آتی تھی، جنہوں نے اہل سنت میں بغض صحابہ کی بنیادیں رکھی، ان کے بارے میں دو جملے تو بول کر دکھا دے۔ ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے کہ جناب سادات کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جھوٹ بولنا بھی اس بندے پر ختم ہے۔
ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، یہ گالیاں دیتے ہیں. ادھر پیر سیف اللہ قادری صاحب کو بھی تم نے یہی کال میں کہا تھا، انہوں نے سادات کو بہت گالیاں دی. انہوں نے آن دی ریکارڈ کلپ ریکارڈ کر کے کہا کہ حنیف قریشی میں نے تمہیں اتنی دفعہ فون کیے کہ وہ مجھے حوالے دو، وہ کلپ دکھاؤ کہاں انہوں نے گالیاں دی ہیں. لیکن آج تک تم ایک کلپ نہ دکھا سکے. اور ہم اگر عرفان شاہ کے کلپ دکھائیں جس میں اس نے اتنی گالیاں دی تو 10 گھنٹے کا کلپ تو یہی تیار ہو جائے گا. کون سا سٹیج تھا ناروال کی کانفرنس سے لے کر آج تک جس میں عرفان شاہ گندی گندی گالیاں نہیں دیتا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین ہی میں کہہ سکتا ہوں حنیف قریشی پر. ظالم انسان گالیاں وہ دیتے ہیں اور نظر تمہیں کچھ اور آتا ہے. میری ہر کلپ کو تم لوگوں نے بڑی باریکی سے کاٹ کر رکھا ہوا ہے، تو میرے سینکڑوں کلپوں میں تمہیں کوئی گالی نظر آئی ہے تو سامنے پیش کرو. ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین، بس اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تو خلاصہ دان تمام عوام و خواص اہل سنت کے سامنے ہمارا یہ لائحہ عمل ہے کہ حنیف قریشی ان باتوں کا جواب دے. اس کے بعد امام جلالی زید اشرف سے بات کرنے کے لیے میدان تیار ہوگا. ہم ہر وقت تیار ہیں. اس کی ساری ٹیم اسے تیار کرے. اس کے جو بڑے ہیں وہ اس کو بھرپور تھپکی دے کر بھیجیں تو انشاءاللہ اس مسئلے پر بھی کامل گفتگو ہوگی. باقی اس اشتہار پر کیا کچھ ہوتا رہا، کتنی کتب لکھی گئی بعد میں اور کتنا شر پھیلا اور سابقہ عرفان شاہ کی کیا کیا جد و جہد رہی اس اشتہار اور صاحب اشتہار کے خاتمہ میں، وہ انشاءاللہ ایک مستقل کلپ کے اندر ہم یہ سارا ریکارڈ پیش کریں گے تاکہ یہ ادراک رہے کہ ہم اس اشتہار سے جو بات شروع کرتے ہیں بار بار، اس کا مقصد کیا ہے اور کتنا اہم ہے. اس اشتہار پر اپنا نقطہ نظر پیش کر کے پھر مسئلے کے اعلیٰ حضرت کو آگے لے کر چلنا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آئیں گی اور ہمیں حنیف قریشی کے جواب کی انتظار رہے گا. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منود صدامان آل رسول. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ